جنرل کیانی کی ایک ریپوٹیشن پبلکلی ڈیولپ ہوئی کہ جی تھنکنگ جنرل. یہ تھنکنگ جنرل کیا ہوتا ہے؟ واقعی جنرل کیانی ایک تھنکنگ جنرل تھے؟ جنرل کیانی بہت ڈیپ ایک بہت ڈیپ آدمی ہے اینڈ ہی تھنکس ڈفرینٹلی فرام موسٹ پیپل. جب ہم ان سے بحث بھی کرتے تھے اور اجازت بھی دیتے تھے بحث کرنے کی، تو جب ہم سمجھتے تھے کہ ہم بحث یہ اپنی جو سے پوائنٹ آف ویو ہم نے دے دی اور یہ گڈ بی ایکسیپٹیڈ، تو وہ کوئی ایسی چیز کہتے تھے یا ایسا نقطہ اٹھاتے تھے جس کے بارے ہم نے سوچا ہی نہیں ہوتا تھا. سو ہی ہیڈ اے ریپوٹیشن آف اے تھنکنگ مین بیکاز ٹو لسن ٹو لاٹ آف پیپل. پہلے بہت سنتے تھے لوگوں کو، پھر اپنا فیصلہ کرتے تھے. لیکن جنرل کیانی کا میں یہ آپ کو بتا دوں کہ I am not saying this because I was there. He was our chief, and every other chief is the same. لیکن انہوں نے جو کیا تھا فوج کے لیے، I don't think most of the chiefs put together could do. کیا کیا تھا؟ ایک تو یہ تھا کہ جو فزیکل آپریشنز ہیں وہ جنرل کیانی کے وقت میں ہوئے تھے. بجوڑ، دیر، بنیر، یہ سارے جو ساؤتھ وزیرستان، یہ سب سوائے نارتھ وزیرستان سارے ان کے وقت میں ہوئے تھے. اینڈ دے ور ویری انٹینس آپریشن، ویری ہائی لیول آپریشنز، جس میں ایئر اینڈ ایوری تھنگ ہیڈ ٹو بی یوزڈ اینڈ کوآرڈینیٹڈ. وہ تھا جس طریقے سے انہوں نے ہم کو اجازت دی تھی کہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے، اور خود بھی جیسے وہ کنڈکٹ کر رہے تھے، وہ اٹ واز ویری ایکسلنٹ، ویری ویل تھاٹ آؤٹ، ویری ویل پلان. وہ تو تھا ایک آپریشن ان کے وقت کے ڈیورنگ ہز ٹینیور کیا ہو رہا تھا. لیکن اس کے علاوہ جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے کمپلیٹ ڈاکٹرین چینج کر دی وتھ ایز فار ایز انڈیا از کنسرنڈ. جب انڈیا نے ہاٹ پرسوٹ اور کولڈ سٹارٹ اور پرو ایکٹیو اسٹریٹجی کا کیا، تو اس کا ایک جوابی اسٹریٹجی بنائی تھی اور ویری گڈ. اور میں سینٹرل کمانڈ کا کمانڈر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہم نے آرمی لیول ایکسرسائز کی ٹو اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے. اینڈ ہی اسپینڈ دا نائٹ وتھ اس، اسٹیڈ وتھ اس ان دا فیلڈ جب یہ ایکسرسائز ہو رہی تھی. اٹ واز اے ویری بگ سی چینج ان تھنکنگ. لیکن یہ ایک ڈاکٹرینل چینج کرنا تو تھیوری ہے، اس کے بعد اس کے لیے ویپن چینج کر دینا، اس کے بعد ٹریننگ چینج کر دینا، پھر ٹو چینج دا انڈکشن آف آفیسرز اینڈ اسٹاف کالج، وار کو اس کو چینج کر دینا، ان کی وہاں پر اس کو بھی کر دینا، ٹریننگ ایٹ او آرز اینڈ سینٹر لیول جو ان سا وہ ہے اس کو چینج کر دینا، برنگنگ ان نیو ویپن سسٹمز لائک جو ایئر ڈیفینس کے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بہت زیادہ انہوں نے کیا تھا. یہ تو آپریشنل سائٹ پر ہے. پیز کو ڈبل کرنا، راشن کو ڈبل کر دینا، اوبلیگیٹری اس کو کر دینا، شہید فنڈ جو ان سا تھا وہ جس طریقے سے انہوں نے ایکسپینڈ کیا، ریہیبلیٹیشن آف وونڈیڈ، ہی کین کنٹینیو سرونگ ان دا آرمی ٹل ایز لانگ ایز ہی وانٹس، ہی ول ناٹ بی بوٹڈ آؤٹ. وار وونڈیڈ کو وہاں پر آپ پنڈی میں دیکھ لیں، جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جو لمز وغیرہ کا ہے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. پھر کمپلیٹ ہاسپٹل سسٹم کو چینج کر دینا، پیپر فری آرمی بنا دینا. پھر اس کے بعد یہ جو سسٹم ہے ڈرونز کا اور یہ سارا کچھ، یہ ان کے ٹائم میں ہوا تھا. آئی تھاٹ ہی ڈڈ اے لاٹ وچ از ناٹ ریکگنائزڈ. اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد میں جو کلنگ ہوئی وہ بھی جنرل کیانی کے دور میں، اس وقت سینٹیمنٹ کیا تھا فوج میں؟ ویری اپسیٹنگ، ڈس اپوائنٹیڈ، امبیرسڈ. زیادہ تر امبیرسمنٹ تھی کہ وائی ڈڈ دس ہیپن ٹو اس. تو اب یہ کیوں وہاں پر چھپا تھا، کس نے چھپایا تھا، کیسے چھپا تھا، واز اٹ اے روگ ایلیمنٹ، واز اٹ اے انسٹیٹیوشنل تھنگ، آئی ڈونٹ نو. لیکن آئی پرسنلی میں فیلڈ لیٹ ڈاؤن. امریکہ نے انفارمیشن کیوں نہیں شیئر کی؟ دیکھیں جی، اس میں جو مجھے معلوم ہے، اس میں جو جس طریقے سے ہم آپریٹ کرتے تھے، جب ہم چیٹر سنتے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن جب ہم چیٹر سنتے تھے، کوئی فورن چیٹر وغیرہ، تو ہمارا جو پوائنٹ آف کانٹیکٹ تھا تھرو آئی ایس آئی وغیرہ، ان کا جو سی آئی کا، اس کو بتاتے تھے کہ اس کو ذرا چیک کرو. وہ ان کے پاس کیپبلٹی تھی، وہ چیک کر کے کہتے تھے گو اور نو گو، اس کو اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا، واٹ ایور اٹ از، ہو ایور اٹ از. اس میں بھی ہم نے کیا تھا. اس میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ جی یہ یہاں پہ کوئی چیٹر آ رہی ہے. ان کو پتہ چل گیا تھا یہ کون ہے، بٹ دے ڈڈ ناٹ ڈسکلوز اٹ ٹو اس. اینڈ نارملی وہ ہم کو ڈسکلوز کرتے تھے. ابھی تک تو یہی ہو رہا تھا، انہوں نے نہیں کیا. اس کے بعد ہم نے ریڈار بھی لگا دیے اور باقی ایئر ڈیفینس بھی لگا دیا وہاں پر کہ وی تھاٹ دیٹ دے آر فرینڈز بٹ دے ور ناٹ. دے اسٹیبڈ اس ان دا بیک.
ہم کو انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے ایک امبیرسمنٹ ہم کو کرنی، دے embarrassed us. سلالہ کا واقعہ بھی ہوا. سلالہ کا واقعہ میرا خیال میں اس وقت تک جو حالات ہیں اور جب ابھی چل رہے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو فورسز ہیں وہاں پر ISAF کے اور کولیشن وغیرہ کے، ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ ناردرن الائنس کی انٹیلیجنس ہے. ناردرن الائنس کی جو انٹیلیجنس ہے وہ دیٹ دے ہیٹ پاکستان. دے گاٹ ریزنس اینڈ جسٹیفائبل ریزن، لیکن اس ہیٹریڈ کا جو ہے دے ٹرانسلیٹڈ انٹو انٹیلیجنس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن. اور یہ سلالہ کا صرف نہیں ہوا تھا، یہ مختلف علاقوں میں ہوا تھا، ڈفرینٹ پلیسز. سلالہ میں سب سے زیادہ ہوا تھا، اور انہوں نے مس لیڈ کر کے امریکنس کو ادھر لے آتے تھے، ٹیل دم کہ یہ ہو رہا ہے، اب کچھ ہو رہا ہے. دس از واٹ آئی کین سی. اس وقت میں کمیونیکیشن میں تھا. وہ سلالہ میں جو بریگیڈ تھا وہ 7 بریگیڈ، وہ میرا بریگیڈ تھا 1 کور کا. تو اس میں میں نے بھی پوچھ پاچھ کی تھی، میں نے بھی اپنی طرف سے انکوائری جو کی تھی وہ یہی تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی فون اٹھا رہا ہے، نہ کوئی، اٹ لک لائک اٹ واز اے ڈیلیبریٹ تھنگ، لیکن زیادہ تر آئی فیل لیڈ بائی افغان انٹیلیجنس. اور یہ میں آج تک کہتا ہوں، جتنی بھی آپ چیزیں سنتے ہیں آن ٹی وی وغیرہ اباؤٹ امیریکنز کے جی یہ 2 فیس، تو یہ ہے، یہ سارا افغان انٹیلیجنس کا ہے. اور ہم اپنا نیریٹو دیتے نہیں کسی کو، تو ہماری اسٹوری کوئی سنتا نہیں ہے. آج تک کسی نے نہیں، کسی فورن آفس نے نہیں کیا، کسی امبیسڈر نے نہیں کیا. نو بڈی ہیز آور اسٹوری، وی ہیو اے اسٹوری آلسو. سلالہ میں جو واقعہ ہوا اس میں کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا لیزن آفیسر تھا اس نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، اس نے بھی غلط کوآرڈینیٹس دیے. کیا یہ بات نہیں، یہ انکوائری غلط میں بات نکلی ہے. تھی؟ ہم نے صحیح کوآرڈینیٹس دیے تھے. ان کے آفیسر نے جو ان سے وہ کوآرڈینیٹس ہم کو ایک 100 مائلز کہیں اور 100 کلومیٹرز ہٹ کر دیے تھے آگے کہیں اور اس کا کنفیوژن جو کریٹ ہو رہا تھا وہ غلط تھا. یہ ابھی یہ میرے پاس سارے ڈیٹیلز ہیں بائی دی وے اس کے اوپر، سلالہ کے اوپر. اس میں دا امیریکنز آر آن دا رانگ اینڈ دے آر ناٹ ایڈمٹنگ اٹ. سر، افغان انٹیلیجنس کا آپ نے ذکر کیا. صرف افغان انٹیلیجنس پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، یا کہ افغان ٹیریٹری پہ اب انڈیا بھی موجود ہے اور جو نئی پراکسی وار ہے پاکستان کے خلاف وہ افغانستان سے لڑی جا رہی ہے؟ دیکھیں، انڈیا از اے انیمی اسٹیٹ. جب تک ہمارے پرابلم ریزالو نہیں ہوتے وہ انیمی اسٹیٹ رہے گا. اس کو جب بھی آپ موقع دیں گے وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا. اگر آپ بلوچستان میں موقع دیں گے بلوچستان میں وہ پہنچ جائے گا. اگر آپ اس کو KPK میں موقع دیں گے وہ آ جائے گا یہاں پر یا فاٹا میں. اور وہ اٹس اے نارمل تھنگ، دیٹ از ہاؤ دے ول ڈو اٹ. وی ہیو ٹو سیف گارڈ اگینسٹ اٹ. ابھی کبھی بھی کسی انٹیلیجنس آپریشن میں آج تک ہسٹری میں، تاریخ میں ایسا سینئر آفیسر نہیں پکڑا گیا جو ایک لیفٹیننٹ کرنل کے لیول کا جو بلوچستان میں انڈین ایجنٹ جو پکڑا گیا تھا. وہ ابھی ایوری بڈی از کوائٹ اباؤٹ اٹ. سم ہاؤ انڈیا از مینجڈ. وہی میں کہہ رہا ہوں، ہمارا نیریٹو کہیں نکلتا نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو اے اسٹوری ٹو ٹیل. نہیں تو سمجھوتا ٹرین تو انہوں نے جلایا تھا، پورے گجرات کو انہوں نے اڑایا تھا. ان کا جو پرائم منسٹر ہے ہی واز آن دا واچ لسٹ. یونائٹڈ اسٹیٹ ویزا اس کو نہیں مل سکتا تھا. ہی از اے ٹیررسٹ ہیز بیکم انٹو اے پرائم منسٹر اینڈ آل دیٹ وہاں پر. تو وہ کوئی کہانی نہیں ہے. ہم یہ بتا نہیں سکتے دنیا کو کہ واٹس گوئنگ آن. کیا وجہ ہے، ہم کیوں نہیں بتا سکتے؟ آئی ڈونٹ نو، آئی ریئلی ڈونٹ نو. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری بہت کہانی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی دیر از نو پریسیڈنس ان ہسٹری جہاں پہ ایک فوج نے، جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 2.5 ملین لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال کر پوری وادی کلیئر کر کے اور 3 مہینے میں واپس ڈال دیں. یہاں پر 3 ملین افغان ریفیوجیز ابھی تک ہیں. پوری دنیا ان کو 1980s سے لے کر ابھی تک ان کو واپس نہیں لے جا سکتے. جب بھی لے جاتے ہیں تو سارے لوگ جو ان سے وہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ جی تھوڑا سا اور ہم کو ٹائم دیں. So there is something wrong. We are not able to tell our story and all. آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا. کیا پاکستان اپنی نئی جنگ بلوچستان میں لڑے گا؟ پاکستان کی نئی جنگ is going to be to my mind, it is going to be urban. اور ہمارے شہروں میں ہوگی. اور اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو یہ بلوچستان اور فاٹا وغیرہ یہ this is nothing. It's going to be inside. اور وہی ہم نے اسی چیز کو دیکھنا ہے. اور اسی جو ہمارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ اندر شہروں میں ہونے چاہیے. ان کو کلیئر کریں. شہروں میں کیا تھریٹ ہے، کیسے؟ یہ تھریٹ آف ٹیررزم، وائلنس،
ڈیسٹیبلائزیشن، کیوس کریٹ کر دینا، لائنز آف کمیونیکیشن کو خراب کر دینا، پاور سٹرکچر کو تباہ کر دینا، یہ پرابلمس. اور یہ اس لیے کہ آپ کے پاس سی پیک نہیں چلے، اور سی پیک از اے گیم چینجر لائک آئی ٹولڈ یو. سی پیک کے حوالے سے بھی کوئی نئی پراکسی وار یہ ہوگی، یہی تو میں اسی کی تو بات کر رہا ہوں. اس میں الائز کون ہوں گے؟ انڈیا، ایران، یونائٹڈ اسٹیٹس، افغانستان، پرابیبلی دا لیڈنگ ایلیمنٹس. افغانستان تو ویسی اسٹوج ہے اس کے ساتھ، لیکن بیسکلی ایران اینڈ انڈیا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس ول گیٹ ٹوگیدر. یہ نہیں اجازت دیں گے آپ کو، یا کوشش کریں گے کہ جی آپ یہ اس طرح کی چیز کریں. یو ٹاکنگ آف $63 ٹریلین آف ٹریڈ، جو کہ ملیکا اسٹریٹ سے ہوتے ہوئے 10 دن لیتا تھا یہاں پر مڈل ایسٹ پہنچنے میں، اور اب 4 دن کے اندر اندر یہ یہاں پر پہنچ جائے تھرو پاکستان. یہ کیسے اجازت ملے گی آپ کو؟ اور آپ یہ تیل جو ان سے اس کی پائپ لائنز اوپر لے جائیں، فائبر آپٹکس بھی چلیں، اور ٹرین بھی چلیں، اور یہ 3-4 کوریڈور بنیں گے. ایک روڈ پر تو نہیں بن سکتا، یہ اتنا ٹریفک ایک روڈ نہیں لے سکتا کوریڈور. اٹ ول ہیو ٹو بی ایٹ لیسٹ 3-4 کوریڈورز. جل صاحب، عراق، یمن، لیبیا، سیریا، یہاں کیا ہوا؟ عرب اسپرنگ، یہاں پر رجیم چینج کہیں کر رہے تھے. اس میں بڑی کنفیوژن ہے. دیکھیں آپ یمن میں دیکھیں، یمن میں یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ سعودی عربیہ آر پارٹنرس اینڈ دے آر سپورٹنگ IS اگینسٹ وہ ایرانین پراکسی. یہ ایک پراکسی قسم کی وار ہو رہی ہے. سیریا میں آپ دیکھیں، سیریا میں جو ان سے ہے اسرائیل، وہ IS کے خلاف آپریٹ کر رہے ہیں، حزب اللہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. حزب اللہ از اینمی آف اسرائیل. ایران، حزب اللہ اینڈ اسرائیل آر آپریٹنگ اگینسٹ IS. اور سیریا کی رجیم بھی از آپریٹنگ اگینسٹ IS. یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دا ریسٹ آر آپریٹنگ سپورٹنگ IS انڈائریکٹلی. وہ کہتے ہیں کہ جی ریبل آرمی وہی ہے. ٹرکی ان سے تیل خرید رہے ہیں، گیونگ دیم ریسورسز. تو دیر از اے کنفیوژن ایوری ویئر. ایوری بڈی از ایک کیوٹک قسم کا ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا جو کنٹرول میں نہیں آ رہا. جل صاحب، اس کیوس میں ایک میتھڈ نظر آتا ہے، اس میں چائنا اور رشیا کدھر کھڑے ہیں؟ ابھی اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ ایشو جو ہے جو آگے ہونے والا ہے وہ یہ تھا کہ ابھی تک تو ہم یونیپولر ورلڈ دیکھ رہے تھے. اب چائنا ایک ایمرجنگ پاور ہے، اور رشیا از آلریڈی ریزنیبل پاور ٹو چیلنج یونائٹڈ اسٹیٹس. دنیا جو ان سے 3 پاورز کے اوپر میرے حساب سے ان کی پگی بیک رائڈ کر رہے ہیں یا انہی کے ساتھ چل رہے ہیں. اب آئی سی رشیا اینڈ چائنا asserting themselves. وہ بھی یہ asert کریں گے. رشیا نے سیریا میں اپنے آپ کو اچھا خاصا asert کیے، اس کی وجہ سے شاید وہاں پر پیس آ جائے سیریا میں. اور چائنا بھی یہاں پر سی پیک وغیرہ جو ہو رہا ہے، اور جب بھی طالبان وہاں پر افغان طالبان چائنا گئے ہیں ڈسکس ود دم، تو آئی تھنک یہ asert کریں گے اپنے آپ. تو the world will be a better place. The world will be a better place. بیٹر پلیس. یونیپولر ورلڈ کے اندر تو ایک بدماش تو نہیں ہونا چاہیے نا. موقع تو دیں کہ آپ کسی بدماش کے ساتھ ساتھ چلیں. پاکستان خود بدماش بنے گا یا کسی بدماش کے ساتھ؟ پاکستان ابھی اس وقت دیکھیں، پاکستان کی ریلیونس جو سی ہے وہ اس وقت گوادر پر چل رہی ہے، سی پیک پر چل رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر ہماری ریلیونس تو ہم کو تو آئسولیٹ کر دے گی دنیا اگر ہم وی آر ناٹ کیئرفل. سو پاکستان کا اٹس اے گڈ کنٹری. اٹ از سروائیوڈ. یہ جتنے ٹرموائلز ہیں سروائیو کر گئے ہیں. کسی نے میپ اس طریقے سے بنایا ہے، کسی نے اس طریقے سے بنایا ہے، لیکن میپ ویسی کا ویسی ہے. ہم ویسی کے ویسے ہیں، چل رہے ہیں ٹھیک ہے، اور شاید تھوڑی بہت ترقی بھی کر رہے ہیں. اینڈ وی گیٹ آؤٹ آف دس. اگر ہم نکل گئے تو آئی تھنک ویل ہیو اے ویری گڈ کنٹری. جل صاحب، جتنی بھی آپ نے یہ پراکسی وارز کا ذکر کیا، نیو گلوبل بگ پاورز الائنمنٹس کا ذکر کیا، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ ان پراکسی وارز کا مقابلہ کر سکے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ جو آپ
نیچر آف وار کہہ رہے ہیں، یہ آج کل فیلڈ آرمیز کی وار نہیں ہے، آج کل وار ہے ہی انٹیلیجنس ایجنسیز کی، اور ہر ایک انٹیلیجنس ایجنسی دوسرے انٹیلیجنس ایجنسی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ کتنا کیوس اور وائلنس لا سکتا ہے تاکہ وہ ملک جو ہے اس کے لیول پر آ جائے. ایوری ون از ڈوئنگ اٹ فار ہز اون نیشنل انٹرسٹ. اور میری تو ایک ریکمنڈیشن ہے کہ یونائٹڈ نیشنز یہ سارے انٹیلیجنس ایجنسیز کو بین کر دے تو شاید پیس ہو جائے. لیکن ایوری انٹیلیجنس ایجنسی از آؤٹ آف کنٹرول. Every intelligence, whether it's CIA, whether it is ISI, whether it's Mossad, whether it is RAW, they are out of control. یہ اسٹیٹس نہیں چلا رہے ان کو، یہ اسٹیٹس کو چلا رہے ہیں. Jan Sahib, you have made a big statement that intelligence agencies are running the states at different levels. They are directing the states. They are directing the state positions, alliances, methods. جو ہے they are doing it. CIA اور ISI کی ریلیشن شپ کیسی رہی ہے؟ Sometimes good, sometimes bad. جیسے environment over the period of CIA نے ISI کے ساتھ ڈبل گیم کب کھیلنا شروع کیا؟ CIA نے ڈبل گیم، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ CIA پلینگ ڈبل گیم. سارے ایوری بڈی از بین پلینگ ڈبل گیمس. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے ایک اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے جس کے اندر ایک انٹیلیجنس دائرہ آپریٹ کرے. اٹ ڈزنٹ ورک ود ان اسٹیٹ پالیسی، اٹ کریٹس اے پالیسی. تو اس میں ہوز ڈبلنگ، ہوز ڈوئنگ واٹ، وی ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ. آئی ہیو سین انٹیلیجنس پیپل لیڈنگ رفینس سڑک کے اوپر کانوائے پروٹیکٹ کر کے لے جائے ہمارے ایسٹس ہیں. آئی ہیو سین دس اسٹوپڈ پیپل. ٹھیک ہے نا، وہ اپنی کوئی ایک ایجنڈا نکال دیں گے، روگ ہوگا یا پتہ نہیں کس نے بتایا ہے کسی کو. I have lost complete confidence in all intelligence agencies, and I think کہ دنیا میں آج جو پرابلم ہے it is the intelligence agencies. This is my personal thinking, but I am convinced of it. ایز اے ملٹری کمانڈر آپ کے پاس انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہوگی اور وہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ فل بھی ہوتی ہوگی. میرا لانگسٹ ٹینیور تھا ان ایکشن، اسٹارٹنگ فرام 14 ڈویژن اور FC وغیرہ. دیر از نیور اے سنگل اوکیزن ویئر آئی آپریٹڈ آن انٹیلیجنس انفارمیشن. نہ مجھے کسی نے دیا انفارمیشن، نہ میں نے کسی سے مانگا تھا. I created my own information because I was not capable of giving me any information. So this is the reality. Or you can ask anybody if some intelligence officer ever gave information to us کہ اب یہ کام کریں. It never worked like that. یہ جب ہم باجوڑ کا آپریشن لوئسم کا کر رہے تھے، میں ابھی آپ کو کیا وہاں پر 2 بٹالینز تھوڑے سے ہل گئے تھے، ان کو تھوڑا سا زبردستی ہم کو روکنا پڑا. had to be a bit harsh with them، اور بعد میں انکوائریز وغیرہ بھی ہوئی. سب سے پہلے انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی تھی کہ روزے تھے اور IGFC نے ان کو چلایا تھا بہت زیادہ اور یہ تھک گئے تھے. And I was the only one fasting out there. And my commandant Numan Said, he was fasting. تو ابھی یہ اس قسم کی کیا رپورٹ دینے کی ضرورت ہے؟ پورے یہاں پہ جنگ ہو رہی ہے تو یہ آپ کی رپورٹ آئے گی. دس از انٹیلیجنس رپورٹ کہ جی IGFC نے ان کو بہت چلایا تھا، بہت تھک گئے تھے. All of them were eating and drinking all the way. نام ان کو کہا تھا روزہ رکھنے کے لیے. جن صاحب، آپ کی نظر میں پاکستان کے سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں اس وقت؟ I still feel it's a society. It's your own society. اب جیسے لوگوں کو کوئی ایجوکیٹ کرے، سمجھائے کہ کیا کر رہے ہیں، کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو داعش کتنا بڑا تھریٹ ہے پاکستان؟ داعش از ناٹ اے تھریٹ. داعش اس وقت جو ان سے اٹ از اے چینج آف لیبل. لوگ وہی ہیں. جس نے مار کھا کر یہاں سے بھاگ گیا افغانستان، وہ اپنے آپ کو داعش کہنا شروع ہو گیا، اور پھر واپس آ جائے گا، پھر مار کھائے گا، اپنے آپ کو کوئی اور نام سے پکارنا شروع ہو جائے گا. لیکن پرابلم وہ نہیں ہے. اٹس ناٹ دیٹ از ناٹ اے تھریٹ. تھریٹ یہ یہاں پر لوگ اگر ان کو گلے ملنا شروع ہو جائیں تو پھر دین واٹ آر وی فائٹنگ؟ What are we fighting? اگر the society wants Daesh, if society wants IS, if they want extremism, right میں جانا چلتے ہیں, they want to go on the right.
یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں اگر سوسائٹی، تو پھر ہم لڑ رہے کس بات پر ہیں؟ لیٹس فالو دم. لیکن صاحب آپ کا کنسرن بجا، لیکن جس کو عسکریت پسندی کہتے ہیں وہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کے لیے کیا ہم نے کوئی اقدامات لیے؟ جہاد کی جب ہم نے ٹریننگ دینی تھی تو یونیورسٹی آف نیبراسکا سے مینولز بن کے آئے تھے، ٹریننگ کورسز بن کے آئے تھے، $51 ملین کی باقاعدہ گرانٹ آئی تھی، جس کے بعد یہ سارا سلسلہ چلا. کاؤنٹر ایکسٹریمزم پہ ہم نے کیا نیریٹو دیا اس قوم کو؟ دیکھیں ہم اگین وی گو تھرو دا موشنس. ہم نے ڈی ریڈیکلائزیشن انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں، یہ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں جہاں پر یہ ملیٹنٹس کو پکڑ کر ہم ڈال دیتے ہیں. کسی کو سوئنگ مشین دے دیتے ہیں، کسی کو کچھ اور دے دیتے ہیں، اس کو کچھ سکھاتے ہیں طریقہ رہنے کا، ویسٹ کوٹ بنا کر صاف کپڑے پہنا دیتے ہیں، کوئی 3-4 مہینے اچھا کھانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی ہی ڈی ریڈیکلائزڈ. ہاؤ کین یو ڈی ریڈیکلائز اے پرسن اینڈ سینڈ ہم انٹو اے ریڈیکلائز سوسائٹی؟ آپ ایک ملیٹنٹ کو ڈی ریڈیکلائز کو چھوڑیں نا، پہلے سوسائٹی کی تو بات کریں. آپ کی ایجوکیشن سسٹم، آپ کا سلیبس، آپ کا طریقہ جو ان سے ہے، کس قسم کی ہم باتیں کرتے ہیں ایٹ دا گورنمنٹ لیول. واٹ ہیپنس؟ واٹ ڈز اسلامک کاؤنسل ڈو؟ ایوری بڈی از لافنگ. کبھی ان کو چاند نظر نہیں آتا، 2 عیدیں ہوتی ہیں. اس طرح کی چیزیں جب ہو رہی ہیں تو ہاؤ کین یو، کس طرح ہم ان کو ڈی ریڈیکلائز کریں گے جب تک کوئی سیریس اسٹیپس نہیں لیں گے؟ تو ویسی باتیں ہیں، وی جسٹ ٹاک. جل صاحب 70 سالہ تاریخ میں پاکستان کتنا عرصہ جنگیں لڑتا رہا ہے؟ پاکستان جب وجود میں آیا تھا تو ایک تو ہمارے لیے کشمیر کا مسئلہ چھوڑ گئے ماؤنٹ بیٹن صاحب. وہ ایک نیچرل چیز ہے، وہ ایک اسٹریٹجک اینٹی ہے. اٹس ناٹ جسٹ آئیڈیالوجیکل، یہ اسلامک بردرہڈ وغیرہ وہ صرف بات نہیں ہے. دیر از اے لاٹ آف ادر تھنگس ٹو اٹ آلسو. وہ چھوڑ کے پھر ہم سیٹو سینٹو بغداد پیکٹ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گیا اگینسٹ کمیونزم. تو ایک کنفرنٹیشنل ایک مائنڈ سیٹ اسٹیبلش ہو گیا. اس کے بعد دنیا جو سی ہے، دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیلسٹائن، کشمیر ایٹسیٹرا. دافور اور ایسٹ تیمور کو تو فوراً کر لیتے ہیں. تو اٹ گیوز جمپ ٹو ریڈیکلزم کہ جی دنیا تو بات نہیں سنتی تو ہم کوئی اور طریقہ استعمال کریں گے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ ساری مل کر یہ پاکستان کو اس قسم کے ایک مائنڈ سیٹ سے گزار رہی ہیں. افغان وار از اندر تھنگ. پاکستان اور کتنا عرصہ جنگ لڑے گا؟ وہ تو ابھی ناؤ ڈپینڈز اگین، جب یہ سوسائٹی سیٹلز ڈاؤن. ایکچولی ہماری تو کوئی جنگ ہے ہی نہیں. اف ایوری بڈی سیٹس ڈاؤن اسٹارٹس ڈوئنگ ہز ورک، سارے اپنا کام کریں تو جنگ ختم ہو جائے گی. یہاں پہ کوئی دشمن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ویسے ہی ہم جنگ لڑ رہے ہیں. There is nothing except ہم خود کر رہے ہیں نا. وٹ ایور وی ڈوئنگ، وی آر ڈوئنگ اٹ آور سیلفز. صاحب اگر آپ سے پوچھا جائے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں ان پیورلی ملٹری ٹرمز پاکستانی کون سب سے بڑا جرنیل آپ کہیں گے؟ My favorite general as a personal thing, it's not competence wise, all of them were very good. My favorite was Chief General Janjua. I was very fond of him. اور آپ کے سب آرڈینیٹس آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ ان سے پوچھنا پڑے گا. I think they're okay with me. They were okay with me. ٹھیک تھے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنی آپ نے جنرل طارق خان کی گفتگو سنی، اور سب سے زیادہ خطرہ پاکستان کو شاید پاکستان کے اپنے معاشرے سے ہے اور ان روایات سے ہے، ان ٹریڈیشن خیالات سے ہے جس میں عسکریت پسندی کو تو ہم لوگ گیلونائز کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، لیکن جو ہماری افواج ہیں، ہمارے جوان ہیں، جب وہ شہید ہوں تو انہیں بھی متنازع بناتے ہیں. جنرل طارق خان سے ناظرین آئندہ بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے، لیکن آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.